اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں کامران شاہد. اب سے کچھ دنوں پہلے مطلب لگ بھگ 2-2.5-3 ہفتے پہلے پاکستانی میڈیا پہ اور پاکستانی سیاست جو ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو کے رہ گئی تھی اور ٹاپکس ہی نہیں مل رہے تھے کہ یکدم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ آنے کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کر ڈالا لاہور میں. لیکن وہ جلسے سے بھڑ کے جو انہوں نے الٹیمیٹم دے ڈالا اور جن بنیادوں پہ دیا اور جن اداروں کو انہوں نے شامل کرنے کی کوشش کی اپنے الٹیمیٹم سے وابستہ ہو کر یعنی فوج اور عدلیہ, اس نے سیاست میں ہنگامہ برپا کر دیا. اس حد تک کیا کہ پاکستان کی جو مین اپوزیشن پارٹی ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب بالآخر وہ برس پڑے آج بھی کل بھی اس سارے معاملے کو لے کر. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک پلان ہے الیکشنز کو پوسٹ پون کرنے کا, کیونکہ الیکشنز اگر ہوتے ہیں اور وہ ضمنی انتخاب کے پیٹرن پہ ہوتے ہیں تو شاید مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ ان کا وزن بہت بڑھ چکا ہے اس وقت. میاں نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ سے, اپوزیشن کی سٹیٹمنٹ سے یہ ایشو زیادہ سیریس ہوتا جا رہا ہے اور اس سے بڑھ کے بھی اگر 10 تاریخ تک یہ الٹیمیٹم جو انہوں نے دیا ہے, ایک عجیب انہونی سی بات ہے جو طاہر القادری صاحب نے پیش کر دی ہے جو اتنے کم ٹائم میں تو پوری ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ تو امید ہے کہ 10 دن تک یا 10 جنوری تک الٹیمیٹم پورا نہیں ہوگا. تو جب لانگ مارچ ہوگا وہاں پہ اگر ہوا تو پھر کیا ہوگا. اس لیے آج کے سارے پروگرامز اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں میاں نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو سنوا دوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایشو کی گریوٹی جو ہے وہ کیا ہے. مجھے تو ایم کیو ایم کے نظریے کا پتہ نہیں لگتا. ایم کیو ایم کے ووٹر پوچھیں ایم کیو ایم کا نظریہ کیا ہے. یہ مجھے جو مسلم لیگ کاف کا نظریہ کا مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ اپنے خلاف لانگ مارچ کروا رہے ہیں یا وہ جو ہے وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں شیخ الاسلام کا. اسلام کے نام پہ آپ چوڑیاں بھی لے لیں ان سے اور آپ اسلام کے نام پہ آپ ان سے جو ہے وہ موٹر سائیکلیں بھی لے لیں اور ان کے گھر بکوا کے وہ بھی پیسہ لے لیں اور اس کو خرچ کر دیں آپ ایک جلسے پہ, اس کو خرچ کر دیں اپنی سیاست پہ, اس کو خرچ کر دیں ایک لانگ مارچ پہ. یہ چیز جو ہے نا یہ کون سا مذہب ہے یا اسلام, کون سا اسلام ہے جو یہ بات سکھاتا ہے کہ ان غریبوں کو. جی ایک تو ایم کیو ایم کا نظریہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے, منافقت کی سیاست کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں اور کل انہوں نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے لے کے پی ایم ایل کیو سب کو آڑے ہاتھ لیا اس ایشو کو لے کے, کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کو ڈیفر کرنے کی ایک سازش ہے جس میں شاید تمام پارٹیز بشمول ایم کیو ایم, پی ایم ایل کیو اور شاید پیپلز پارٹی بھی شامل ہو سکتی ہے. ان کا کل کا یہ بیان بھی سن لیتے ہیں. اگر آپ پیپلز پارٹی دیکھ لیں تو این آر او کے حوالے سے یہ مشرف کے ساتھی. آپ دیکھ لیں یہاں پہ کاف لیگ کو تو اس میں جو اس کے نائب وزیر اعظم ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں 10 مرتبہ بھی اس کو دوبارہ مشرف کو یونیفارم میں ہم الیکٹ کروائیں گے. یہ شیخ الاسلام صاحب, یہ مشرف کے دست راست, یہ اپنا کراچی کے وہاں پہ جو لندن سے جو بولتے ہیں وہ مکمل طور پہ مشرف کے ساتھی. اور اسی طرح سے جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ مشرف کی انہوں نے بھرپور معاونت کی, مدد کی اور ریفرینڈم میں آگے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا. تو اب سب ان کو ایک پارٹی تھی جو نہیں تھی, ایک پارٹی تھی جو مشرف کے ساتھ نہیں تھی اور کسی قیمت پر بھی نہیں ان کے ساتھ آئی, وہ ہے پی ایم ایل این. اور پی ایم ایل این اللہ کے فضل و کرم سے اصول پرست پارٹی ہے, نظریہ رکھتی ہے, اصول رکھتی ہے. آج اسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں 10 سال پہلے کھڑی تھی, 12 سال پہلے کھڑی تھی. اس پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سن لی. میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں کا تعارف کرا دوں, اس کے بعد آبویسلی ڈسکشن. میری انور راجہ صاحبہ, ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی, بہت وارم ویلکم کرتا ہوں اس شو میں. رضا ہارون صاحب ابھی ہمیں جوائن کریں گے, ایم کیو ایم کے ہیں. شفقت محمود صاحب ہیں, پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن تحریک انصاف سے تعلق ہے. مشاہد اللہ صاحب سیکرٹری اطلاعات پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. مہرین صاحبہ, میاں صاحب کی جو میں نے یہ والی اسپیچ سنی ہے اسے لگتا ہے کہ آپ سے لے کر ایم کیو ایم, پی ایم ایل کیو, پی ٹی آئی یہ سب اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الیکشن روکنے کے لیے, اور میاں صاحب جو ہیں اس وقت ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں, مجھے ان کے لیے بہت عزت ہے. الیکشن کا دورہ ہے, انہوں نے سب کی ہسٹری تو بول دی مگر اپنی ہسٹری شاید بولنا یا تو وقت کم تھا یا کوئی ایسا معاملہ تھا کہ پرویز مشرف سے 10 سال کی جو ایک معافی مانگی تھی
اور پھر سٹیٹمنٹس ہیں. آپ لوگ تو آج کل فرشتوں کا کردار ادا کر رہے ہیں, فوراً پچھلی سٹیٹمنٹس چلا دیتے ہیں. ایک جگہ انہوں نے کہا تھا 5 سال کا معاہدہ تھا, پھر انہوں نے کہا 7 سال کا معاہدہ ہے. تو جہاں تک یہ بات کرتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قربانیاں دی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ, جن کو محترم نواز صاحب اپنی بہن کہا کرتے تھے اور شاید اب بھی سمجھتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, مجھے عزت ہے ان کے لیے, مگر انہوں نے سیاست کرنی ہے اور وہ اپنی سیاست شک کیوں ہو رہا ہے آپ لوگوں میں کہ آپ شاید پیچھے ہیں طاہر القادری صاحب کے الیکشن کو ڈیلے کرنے میں؟ دیکھیے, یہی شک و شبات اصلی جمہوری فورسز کو یہی شک و شبات لے ڈوبے ہیں. آپ مشرف کو برا کہتے ہیں, میں آج آپ کے پروگرام میں کہتی ہوں جی, جیسے طاہر القادری صاحب جو ایک کینیڈین نیشنل ہیں, جی الحمدللہ, جیسے وہ استعمال ہو گئے ہیں اینٹی انٹرنیشنل فورسز سے, ویسے ہی پرویز مشرف استعمال ہوا, ویسے ہی کوئی اور استعمال ہوا ہے. یہ سارے محبت کرنے والے پاکستان سے حکومت کے. اچھا, آپ الیکشن ڈیلے تو نہیں کرنا نا؟ دیکھیے, کوئی ارادہ نہیں, میں دانستہ کوئی ارادہ نہیں. اس ملک میں الیکشن ڈیلے, اور میں آپ کو اتھارٹی کے ساتھ کہتی ہوں, فل سپورٹ اینڈ ود فل اتھارٹی آف پریزنٹ گورنمنٹ کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوئی بات بھی نہیں کی جا رہی اور ہو نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ کہ جناب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ پاکستان نے بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ الیکشن فری اور فیئر ہوں گے, ٹائم پہ ہوں گے. آپ نے الیکشن کمیشن کو دیکھا کہ 20ویں ترمیم میں الیکشن کمیشن کو کیسے ہم نے, تو آپ انٹرسٹڈ ہیں میاں صاحب کو تھوڑی آپ کے متعلق شاید ویسے ہی وہ ہو گئی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے یہ بات ٹھیک کی کہ 10 سال پہلے جہاں پہ یہ کھڑے تھے وہ وہیں پہ کھڑے ہیں, ہم تو امپروو کر کے کام کر کے آگے آئے ہیں. یہ 10 سال پہلے جہاں کھڑے تھے یہ ان کی سٹیٹمنٹ وہ اصولوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, لیکن مشاہد اللہ صاحب کے پاس وہیں پہ ٹھیک ہے. مشاہد اللہ صاحب, نواز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس لحاظ سے اگر وہ پیپلز پارٹی کو شامل نہ کرتے تو کوئی ایسی بات نہیں, لیکن پیپلز پارٹی کو جب شامل کر لیا کہ این آر او کے حوالے سے مشرف کی ساتھی, اور بعد میں بھی انہوں نے سب کا گنوایا پھر باری باری, اور وہ لنکس کیے ایم کیو ایم, پی ایم ایل کیو, تو کیا پیپلز پارٹی میں بھی آج کی اپوزیشن کو شک ہے کہ طاہر القادری صاحب کو لے کر یا کسی اور کو لے کر الیکشن یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آپ لوگوں کو روکنے کے لیے؟ مشاہد صاحب جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اصل میں ہمارے لوگ بھی جو ہے نا وہ تجزیہ صحیح کر نہیں پاتے, تھوڑی گرمی آ جاتی ہے, بات سن نہیں سکتے اپنے خلاف. مطلب انہوں نے جو بات کہی ہے دلیل سے کہی ہے, این آر او کیا تھا نا. اب اس کا جواب جی آپ کہانیاں سنا دیں, آپ یہ بتائیں این آر او کیا تھا یا نہیں کیا تھا. کیا تھا تو کیا تھا, اور اس کے بعد جناب آپ بلکہ اس سے پہلے جیل سے بھی نکل گئے تھے, امریکہ بھی چلے گئے تھے. تو یہ تو ریئلٹیز ہے نا, اس کا جواب آپ مطلب کہ یہ نہیں دے سکتے جو دیا جا رہا ہے. ٹھیک, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. اور پھر یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میرین انور راجہ کبھی بھی کوئی معافی نامہ کوئی اس طرح کی بات یہ بار بار کرتی ہیں, دکھا نہیں سکتی, اس لیے کہ ہے ہی نہیں وہ کئی بار. اس کے علاوہ کیا سن لینا جی, اب ایسے تو نہ کرے نا, ایسے تو نہ کرے. میں اگلے ہو آپ بولیں گے تو میں بھی ایسے ہی کروں گا, پھر پرابلم ہوگا. بات یہ ہے کہ جو نائب وزیر اعظم صاحب ہیں موجودہ, کیا یہ نہیں کہتے تھے میں 10 دفعہ وردی میں منتخب کراؤں گا؟ تو اس میں یعنی ایم کیو ایم کی بارے میں انہوں نے کوئی غلط لفظ کسی کو کہا ہو, کوئی برا بھلا کہا ہو جیسے کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان کی پالیسی, اور یہ واقعی کسی کو بھی نہیں, ایون ان کے اپنے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی, اسی لیے قلع بازیاں بھی کھاتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. اب یہ بات کسی کو سمجھ میں آئے گی کہ آپ حکومت میں موجود ہیں اور اس کے باوجود لانگ مارچ کر رہے ہیں, یہ کیسے اس کو یعنی کہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ تو جو مشرف کے ساتھی تھے وہ تھے, طاہر القادری صاحب ساتھی تھے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2002 میں جب وہ ایم این اے بنے اس وقت ان کے وہ امین اور صادق نہیں تھے, وہ امین اور صادق نہیں تھے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود لڑ لیا الیکشن. کس کی بات کر رہے ہیں؟ طاہر القادری صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں طاہر القادری صاحب کی بات کر رہا ہوں. نہیں, کیوں وہ صادق اور امین کیوں نہیں تھے؟ وہ صادق اور امین کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ انہوں نے ایک من گھڑت اپنے اوپر حملہ کرایا ہے, مرغی کا خون لگایا اپنے دامن پہ, اور یہ لکھا ہوا ہے فیصلوں میں کہ یہ دھوکے باز ہے, جھوٹے ہیں. چلے وہ تو ٹریبیونل کا فیصلہ تھا, میں ٹھیک ہے. اچھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو ریویو کے لیے سپریم کورٹ میں جاتے, اپنا دامن پہ جو لگے ہوئے مرغی کے خون کے دھبے وہ صاف کراتے. ٹھیک ہے, لیکن وہ انہوں نے نہیں کرائے. اچھا میری گزارش سننا, ایک منٹ. بات یہ ہے کہ 2008 میں آ جائے, 2008 میں جو الیکشن ہوا اور 2002 میں, ان دونوں الیکشنوں میں انتہائی تھرڈ کلاس انتخابی یعنی کہ قوانین تھے.
तमाम जो निगरान हुकूमतें थी वो परवेज मुशर्रफ के जाती गुलामों की थी, प्रोविंस में भी वफाक में भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उनका था। उस वक्त इनकी गैरत नहीं जागी थी, उस वक्त इन्हें इस फरसूदा निजाम को खत्म करने का ख्याल नहीं आया, बल्कि खुद उसका हिस्सा बन गए। इलेक्शन लड़ा और आज आइन 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 कर रहे हैं, वहां पे कोई आइन की बात ही नहीं की। तो मुझे बताए ना भाई, उन्होंने अगर कोई बात ऐसी कर दी है मियां साहब ने, तो इसमें आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट वैलिड आ गया। मुझे रजा हारून साहब के पास जाना है, फिर शफकत महमूद साहब के पास भी जाना है। रजा हारून साहब, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मियां नवाज शरीफ साहब का क्लिप चलाया, उसकी बुनियाद पे ही मुशाहिदुल्लाह साहब ने बात की। मेन ऑपोजिशन ये कहती है कि उनको समझ नहीं आता आपका नजरिया कि आप हुकूमत में भी हैं और लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं। और मुशाहिदुल्लाह साहब ऑब्वियसली ने अभी कहा है कि लास्ट इलेक्शन में तो यही इलेक्टोरल इंतखाबी असूल थे, जब आप उस वक्त तो गैरत नहीं जागी किसी भी पार्टी की और उस वक्त तो कुछ नहीं किया, आज आप जो है वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, किस असूल के ऊपर? ये बात समझ नहीं आ रही ऑपोजिशन को, पीएमएलएन को। जी, ये मेरे ख्याल में कामरान भाई 23 तारीख से आज तक नहीं समझ आई और आगे समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि वो समझना चाह नहीं रहे जी। और प्रॉब्लम उसमें ये है कि बात बड़ी सादा और सिंपल सी है, उसको कंफ्यूजन और उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो ऑलरेडी आइन और कानून के अंदर गारंटीज इंश्राइंड कर दी गई हैं, चाहे वो आर्टिकल 218 हो, चाहे वो आर्टिकल 62, 63 हो, आर्टिकल 3 हो, 25 हो, या इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले, ये चीजें मौजूद हैं। उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। ये बार बार हर प्रोग्राम में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है, बार बार हम ये कहते हैं चूंकि आज तक इस पे अमल दरामद नहीं हुआ तो आइंदा भी नहीं होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर गलत बात है। अगर आइन पे अमल दरामद हो तो इससे अच्छी तो कोई बात। लेकिन रजा साहब, वो आपकी बात तो बजाय आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये लोगों को बात समझ नहीं आ रही। रजा साहब, बात समझ नहीं आ रही कि क्या समझ में नहीं, इतने शॉर्ट नोटिस के अंदर चले। ताहिरुल कादरी साहब तो पॉलिटिकल एंटिटी नहीं थे, ना इलेक्शन में हिस्सा लिया, पिछले इलेक्शन में लेके रिजाइन करके चले गए बाहर। आप तो एक पॉलिटिकल एंटिटी हैं, आपका तो एक मैंडेट है। आप किस तरह एक ऐसे लॉन्ग मार्च में जा सकते, लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल हो सकते हैं? लोग ये सवाल उठा रहे हैं जिसके अंदर इतनी अनसर्टेनिटी भर जाए कि लाखों का मजमा वहां पे होगा तो वहां पे पता नहीं क्या से क्या हो जाए, पूरी हुकूमत की बसात क्या, पूरी जमहूरियत ही तलपट हो जाए। ऐसे प्रोसेस में आप क्यों शरीक होने जा रहे हैं, जबकि आप तो पार्टी हैं, इलेक्टेड पार्टी हैं, असेंबली में बैठी हुई हैं, पीपल्स पार्टी आपके साथ बैठती है, आप तक उनकी एक्सेस है, आप उनको बता सकते हैं कि हमें ये इस्लाहात चाहिए, ये होनी चाहिए। ये तमाम लॉन्ग मार्चेस जो अब तक होती रहीं, एक हुकूमत, सूबाई हुकूमत लोड शेडिंग के ऊपर सड़क पर आ गई और मुजाहरे किए और तोड़ फोड़ करी, ये तमाम चीजें तो हमने भी देखी हैं। एक साल पहले मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने खुद फौज के किरदार की बात की थी। तो ये ऐसी कोई नई बातें नहीं है, ये है कि ठोस तरीके से, मुदल्लल तरीके से एक केस प्रेजेंट किया गया है और उसके अंदर ये कहा गया है कि ये डिमांड्स ना तो मौजूदा हुकूमत से हैं, ना ये डिमांड किसी सियासी पार्टी से हैं। तो एक तो ये कंफ्यूजन खत्म करें कि इनमें से किसी से ये डिमांड नहीं है। सर, ये डिमांड है केयर टेकर गवर्नमेंट से, जिस केयर टेकर गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। और उस केयर टेकर गवर्नमेंट का काम हम आपस में गुफ्तगू करेंगे तो फिर नहीं ठीक है। आपने ये कह दिया, आपने ये वजह फरमाया, आपने कहा जी ये मुतालबा तो गवर्नमेंट से नहीं है। ये डिमांड जो है केयर टेकर गवर्नमेंट, सुन लें उसकी वजह सुन लें। जी, केयर टेकर गवर्नमेंट से इसलिए है कि इलेक्शन कराना ना तो किसी सियासी जमात का काम है, ना ये किसी मौजूदा हुकूमत का काम है। ये काम है केयर टेकर गवर्नमेंट का, इन प्रोसेस, इन पार्टनरशिप, इन कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का। तो ये तो उनसे बात हो रही है, उनके लिए कहा जा रहा है और उसके लिए ये कहा जा रहा है कि ये गारंटी दी जाए कि ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट हो जो ये तमाम जो ऑलरेडी आइन में मौजूद है, ये बात आपकी रजा हारून साहब आगे मौजूद है, इनको इम्प्लीमेंट कराना है। महरीन साहब, आइन को आपकी खादी कुछ कहना चाह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में, आपके अपने साथ को तो आप हमें क्या कन्विंस करेंगे? वो आपके खिलाफ ना जाए लेकिन आपसे बिछड़ के लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। देखिए, एमक्यूएम अपने लिए जवाब दिया और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये रजा हारून साहब कहते हैं केयर टेकर हुकूमत अभी आई नहीं है, आइन की इस्तेलाहात हो चुकी हैं। जिस रिफॉर्म की ये बात करते हैं वो रिफॉर्म्स 18वीं तरमीम के 19वीं और 20वीं तरमीम में वो हो चुकी हैं। अब ये जो ड्रामा खेला जा रहा है, ये जो स्काई लैब आके गिरा है इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत पे और सियासत पे, मैं समझती हूँ जमहूरियत पे गिरा है, ना हुकूमत पे ना सियासत पे। मैं अपने वर्ड्स वहां से तस्दीक करती हूँ। हम विक्टिम, पाकिस्तान की जमहूरियत इसकी विक्टिम है। हम क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या ऑपोजिशन में आएगी। मगर बात यह है कि आप देखें कि ये डिमांड्स कर कौन रहा है,
ایک ایسی شخصیت جب پاکستان جل رہا تھا 40,000 لوگ ہمارے شہید ہو گئے شہداء محترمہ بے نظیر بھٹو آپ دیکھیں کہ عدلیہ کی ہم کمپین کر رہے تھے یہاں پہ زلزلے وہ کہہ رہے ہیں نا لانگ مارچ کیا لانگ مارچ سے پہلے بھی تو ہوا نا کوئی عجیب بات تو نہیں اس میں میری بات یہ ہے کوئی عجیب بات نہیں ہے لانگ مارچ کریں شارٹ مارچ کریں شیخی مارچ کریں یا جو مارچ کریں ان کا حق ہے جمہوریت ہے مگر اس وقت مارچ کر کون رہا ہے ایک دوری شہریت رکھنے والا اور آپ کی تھادی اور میری بات سنیں کامران مجھے تو افسوس یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب کے لیے مجھے بہت عزت ہے میں ان کے خود لیکچرز ان کے سنتی ہوں بڑے اچھے لیکچرز دیتے ہیں مگر وہ استعمال ہو گئے ہیں نظریہ وہ کہہ رہے ہیں آپ جیسے لوگ دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائیں گے اس پارلیمنٹ اگر ہمیں پاکستان کی عوام چاہتے ہیں ہم آئیں گے اگر نواز کو چاہتے ہیں نواز صاحب آئیں گے اگر عمران صاحب کو چاہتے ہیں عمران تو میں عمران صاحب کی طرف چلتا ہوں میں دیکھیے پھر یہ اپنی عوامی پارٹی جو انہوں نے 8 سال غیر فعال رکھی یا اس کو فعال رکھتے اب اسلام کا نام لینا اور پولیٹیکل ڈیویڈنڈ لینا ریاست نہیں مطلب سیاست نہیں ریاست بچاؤ اور پورا وقت آپ سیاست کرتے رہے پوری آپ کی سیاسی اور انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو 5 سال ڈیلیل نہیں کیا انہوں نے بیچ میں آگے تاکہ آپ ڈیلیور یا نان ڈیلیور جو کرنا کر دیں دیکھیے بات یہ ہے کہ ضرور کریں بات مگر ان کی کوئی ایک بیان آیا ٹھیک ہے شفقت محمود صاحب بڑی معذرت آپ کو تھوڑا لیٹ آیا ہوں میں مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ کا کلیئر سٹینس کیا ہے اس کے اوپر ہمدردی ہے صرف طاہر القادری صاحب کی اصلاحات کے ساتھ کہ آپ بھی کود سکتے ہیں 10 تاریخ کے الٹیمیٹم کے بعد لانگ مارچ میں جی شفقت صاحب نہیں ہمارا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے کامران جی پہلی بات تو یہ ہے اس سٹانس کی کہ کسی بھی صورت میں انتخابات ملتوی نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت سارے مسائل جس کی قادری صاحب نے نشاندہی کی ہے وہ صحیح مسئلے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پاورفل ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کو وہ سارے اختیارات ہونے چاہیے جس کے ذریعے فری اور فیئر الیکشن ہو سکے لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ الیکشن سے پہلے کی باتیں ہیں الیکشن جو آئین میں مقررہ وقت دیا گیا ہے اس کے مطابق ہوں اور کسی بھی وجہ سے وہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی نہ ہو تو یہ بڑا کلیئر سٹارٹ ہے ہمارا اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں ہے ہم ان کی مسائل کی جو نشاندہی کی ہے وہ درست ہے شفقت صاحب اس سے آپ طاہر القادری صاحب کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اصلاحات پہلے ہونی چاہیے اور الیکشنز بعد میں ہوں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اب اگلی حکومت آ کے چیزیں ٹھیک کرے گی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اصلاحات ایسی نہیں ہیں جو کہ الیکشن کو کسی بھی صورت میں ملتوی کرے یہ بہت بڑی اچھی بات ہونی چاہیے اصلاحات کا ایک عمل جو ہے وہ ایک ارتقائی عمل ہے وہ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ چیزیں تو آپ اس لانگ مارچ کا حصہ نہیں ہیں پرسوں ہوں گی ٹھیک ہے دو سوالات ہیں بالکل لانگ مارچ کا حصہ نہیں ٹھیک ہے 2 سوالات ہیں جو میں بریک سے واپس آؤں گا تو میں نے رکھے ہوئے رضا ہارون صاحب کے لیے بھی جو ڈسکشن سے اٹھے میرین صاحبہ نے بھی اٹھائے اور میں بھی اٹھاؤں گا اور مشاہد اللہ صاحب کے لیے بھی ایک تو انہوں نے کہا کہ جی لانگ مارچ پہلے بھی ہوا ہے ایم کیو ایم کہہ رہی ہے تو اب اگر ہوگا تو پی ایم ایل این کو کیا اعتراض ہے اس سے پہلے آپ نے لیڈ کیا تھا لانگ مارچ اور لانگ مارچ ہوا تھا بڑا کامیاب ہوا تھا اور رضا ہارون صاحب کے لیے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے میرے پاس تیار رکھا ہے واپس آئیں گے جب بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں اس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ڈسکشن جو جاری تھی اس کا سوال سب سے بنیادی جو اٹھایا اور رضا ہارون صاحب نے اٹھایا انہوں نے کہا جی لانگ مارچ اس سے پہلے بھی ہوا تھا اور اگر ایک اچھے کام کے لیے لانگ مارچ ہو سکتا ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے لیڈ کیا تھا تو ایک اور اچھے کام کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا میں نے یہ اسیوم کیا ہے تو مشاہد اللہ صاحب لانگ مارچ آپ نے بھی کیا تھا بڑا کامیاب تھا ابھی گجرانوالہ تک پہنچا تھا معاملات مان لیے گئے تو یہ بھی ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں ایم کیو ایم ساتھ ہے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جا رہے ہیں اصلاحات آئیں گی اس ملک میں آپ کو اعتراض کیا ہے اس پہ دیکھیں ہمیں اعتراض کسی بات پہ بھی کوئی نہیں جس کا جو جی چاہے کرتا پھرتا ہے اس ملک میں جناب اور اس کو اس کی جمہوری آزادی ہے لیکن یہ عجیب و غریب دلیل ہے ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے پلر آف دی اسٹیٹ کے لیے ایک آئینی یعنی کہ جو چیز تھی اس کو بحال کرنے کے لیے صرف ہم نے نہیں ساری جماعتوں نے سوائے ایم کیو ایم کے اور جو اور پیپلز پارٹی اس آخر میں نہیں چاہتی تھی باقی تو سارے لوگ اس میں شامل تھے اچھا اب یہ وہ بات غیر آئینی کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فوج کا اور عدلیہ کا رول ہونا چاہیے نگران حکومتوں میں کل انہوں نے کہا ہے کہ اگر میری بات نہ مانی تو میں عوامی حکومت کا اعلان کروں گا ڈی چوک پہ ہاں جی کہا انہوں نے اب اور اس کے بعد دھمکیاں بھی دے رہے اب آپ اس کو اگر عدلیہ کی بحالی کے مارچ سے یعنی کہ ملانا چاہتے ہیں تو ضرور ملائیں لیکن دنیا تو دیکھ رہی ہے نا
کہ کون سی چیز آئینی تھی کون سی غیر آئینی ہے. اب غیر آئینی کے اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ یہ جو کہا جاتا ہے نا 2 آدمیوں کے درمیان ہو گیا. حکومت میں بیٹھی ہوئی تمام پارٹیاں, اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی تمام پارٹیاں, یہ 28 کے قریب بنتی ہیں. ان سب نے ایک میکانزم بنایا ہوا ہے سمیت ایم کیو ایم اور قاف لیگ کے کہ جناب اس طریقے سے الیکشن کمشنر بنے گا, اس طریقے سے نگران حکومتیں بنیں گی. اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس کو اب یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ 2 آدمیوں کا مکمکہ ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے, خاص طور سے جو لوگ پڑھے لکھے یہ بات سمجھتے ہیں. جب وہ یہ بات کہہ کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں تو انہیں خود سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی بات کرنے سے ان کی صحت پہ بھی کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا. جو جینون بات ہے اس کو اسی طرح سے بیان کرنا چاہیے. خدا کر کے ایک میکانزم بنا ہے, ایک سویلین حکومت سے دوسری سویلین حکومت کو ٹرانسفر آف پاور ہونے جا رہی ہے. ایک آدمی اٹھ کے آ گیا ہے سب کو سبوتاج کرنے کے لیے. کس کے کہنے پہ آیا ہے؟ جو کینیڈا کا وفادار ہے, ملکہ برطانیہ کا حلف بردار ہے. مطلب اس کا انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. جب یہ یہاں آنے کا وقت تھا اس وقت آئے نہیں. تو مطلب کہ آپ عوام کے حقوق کو غصب کرنے آ گئے ہیں. عوام نے 2-3 مہینے بعد اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے تبدیلی کے لیے. آپ ان کو ڈپرائیو کرنے آ گئے ہیں اور اس کو آئینی بھی کہہ رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ہم اگر ہماری بات نہ مانے, بھائی آپ کی بات کیوں مانے؟ کوئی بھی اٹھ کے آ جائے, کل کو اگر ایدی صاحب آ جائے یا چھپا والے آ جائیں, یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. قرآن کا جلسہ مجھے یہی پوائنٹ اٹھانے دیں رضا ہارون صاحب ان کی بات مانے, ورنہ ہم یہ کر دیں گے. یہ کسی سیاسی اور ڈیموکریٹک پارٹی کو ان کا ساتھ دینا جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غداری کے مترادف ہے. وہ غداری جی, وہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش ہو گئی. رضا ہارون صاحب ان کا ساتھ دینا غداری کے مترادف ہے اس وقت, کیونکہ جب عوامی حکومت کا اعلان کریں گے طاہر القادری صاحب تو پھر تو سب کچھ ہی بہہ جائے گا, سب کچھ ڈیریل ہو جائے گا. یہ غداری ہے اور پنجاب اسمبلی نے بھی اسی پہ آج قرارداد منظور کی ہے. جی, بڑے سٹرونگ ورڈز یوز کر لیے مشاہد بھائی نے. اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے گفتگو کے دوران کہ ایک دوسرے کو غداری جیسے جو نامناسب الفاظ سے ہم استعمال کر لیں. میں سمجھتا ہوں اس سے اجتناب کرنا چاہیے, اس سے ٹیمپریچر بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ لانگ مارچ کرنا میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا جمہوری رائٹ ہے, ان کا جمہوری رائٹ ہے. ہمارے مطالبے سے اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے, اس کے حق میں دلیل دینا یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. یہ تو تمام جمہوریت کے تقاضے ہیں. اسی تقاضے کے درمیان رہتے ہوئے گفتگو کی جائے مناسب الفاظ کے ساتھ تو بہتر ہوگا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, یہ دلیل بھی میں کافی پروگراموں میں سن رہا ہوں کہ آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے. آئین میں جو طریقہ کار موجود ہے اس کو اگر صرف ترجمہ کر لیں آپ تو پھر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک بند کمرے میں بیٹھے, ان کو کسی سے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے ایز پر آئین, اور وہ بالکل آئینی ہوگا. وہ آئینی طور پر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو منتخب کر سکتے ہیں, اس میں آئینی کوئی سکم نہیں ہوگا. لیکن جمہوری بہت بڑا سکم ہوگا, وہ غیر جمہوری ہوگا. اس کو جمہوری بنانے کے لیے ان کو تمام سٹیک ہولڈر سے, تمام پولیٹیکل پارٹیز سے جو کہ پاپولسٹ ہیں, جن کے پاس پاپولر مینڈیٹ ہے, جو عوامی طاقت کا شو کر چکی ہیں, ان سے ان کو مشاورت کرنی ہوگی اور یہ کریں گے بھی. اسی طرح سٹیک ہولڈرز کی جو بات کی گئی ہے ان کو حکومت میں شامل کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے. یہ بات بھی 6 دن سے سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کو کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جوڈیشری اور پاکستان کی افواج سے مشاورت ضرور کر لی جائے, ان کی بھی رائے مانگی جائے. اچھا رضا صاحب مجھے ایک بات بتائیے, اس لیے کہ الیکشن, سر 2 سوالات ہیں. الیکشن اگر کنڈکٹ ہوں گے کامران جی, تو نمبر 1 تو الیکشن جوڈیشری کے سامنے ہی کنڈکٹ ہوں گے, سارے ریٹرننگ آفیسر ججز ہوں گے. نمبر 2 الیکشن کمیشن نے خود فوج کی مدد مانگی ہے کہ فوج آ کر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھے اور الیکشن کنڈکٹ کرانے میں ان کے ساتھ تعاون کرے ایڈمنسٹریشن میں. تو ایک نہ ایک رول کہیں نہ کہیں سٹیک تو ہے. اب میرا ایک سوال سن لیجیے, سٹیک ہولڈرز کہتے ہیں. یہ 2 سوالات. تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بات یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, اور بات یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر صرف پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ان سے مشاورت کرنی ہے تو پھر جو ہمارے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں اور جو اور دوست ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ انتخابات کا بائیکاٹ کیا, بلوچستان کی ساری پارٹیاں تقریباً جنہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا, یہ سب تو اس پروسیس سے باہر ہو جائیں گے. سر ٹھیک ہے, میرا ایک سوال صحیح نہیں ہوگا. آپ کی بات آپ کے تینوں انتہائی ضروری ہے جی, لیکن ڈیبیٹیبل ہے. آپ سے میں جو مختصر بات پوچھنی ہے اس کے اوپر, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ کیوں دیا جس کے اندر مین اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کے نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بنائے گی, جو آپ کا پہلا اعتراض. نمبر 2 اور سب سے اہم اعتراض جو ہے وہ جو آپ کی ڈسکشن سے نکلتا ہے کہ حضور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی مجمع وہاں پہنچ, مطلب پھر تو ہر بندہ اپنی وہاں پہ اسٹرینتھ آف پاور دکھا دے اسلام آباد میں.
اگر پیپلز پارٹی والے دکھا دیں تو پیپلز پارٹی والے اپنی منمانی کر لیں گے. اور سب سے اہم بات رضا ہارون صاحب, آپ نے کہا کہ جی فوج وہاں پہ الیکشن کے فرائض انجام دیتی ہے صرف سیکیورٹی کے لیے, فوج مشاورت نہیں کرتی الیکشن کے حوالے سے, تو یہ تو سر غیر آئینی آؤٹ آف دا کنسٹیٹیوشن آف رول فوج کو دے رہے ہیں. کیانی صاحب بڑی مشکل سے انہوں نے فوج کو باہر نکالا ہے, ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں سویلین اداروں سے فوج. آپ پھر کہہ رہے ہیں مشاورت, ان کو مشاورت حق ہی نہیں ہے فوج کا, نہ وہ مانتی ہے اپنا حق. ہاں ذمہ داری ہے الیکشن میں لا اینڈ آرڈر کی ان کی, وہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. جی سن لیں, میں نے یہ ڈیمانڈز ہیں طاہر القادری صاحب کی, میں تو اس کو ایکسپلین کر رہا تھا, میں نے نہیں کہا. سر آپ ان کے ساتھ ہیں نا, ایکسپلین کیا تاکہ ناظرین کی آسانی کے لیے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو کلیئر کیا. آپ یہ کہہ رہی ہیں, میں تو کہہ رہی ہوں نا, مطلب ان کی میرین بات رضا کی صاحبہ وضاحت کہہ رہی ہیں کہ آپ جب ان کے اسپوکس پرسن ہیں, ان کے ساتھ ہیں ان کی بات کی وضاحت کر رہے لانگ ہیں مارچ نا. میں, تو پھر آپ بھی ان کے میں ساتھ ان کا ہوئے نا. اسپوکس پرسن نہیں ہوں, ایکسکیوز می. یہ ہم لوگ جو ہمارا جو گفتگو کا انداز ہے نا جی کہ ہم کسی کو اسپوکس پرسن بنا دیں, میں ان کا اسپوکس پرسن, میں MQM کا اسپوکس پرسن ہوں. اور یہ جی میرین صاحب آپ کیوں اسپوکس پرسن نام ہے, ان کا اپنا وہ بلیو کرتے ہیں کہ اصلاحات ہونی چاہیے. سے بیٹھا ہوں, ہماری پارٹی کا ان کے بنیادی نکات سے اتفاق ہے اور اسی حوالے سے بات چیت. جی میرین صاحب, جی رضا صاحب, نہیں میں نے ایسا نہیں کہا, میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ ان کا نقطہ نظر وضاحت کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. ویسے آپ MQM سے ہیں, مجھے بہت عزت ہے. نہیں, میں نمائندگی نہیں کر رہا نا بی میرین بہن, میں ان کی نمائندگی نہیں کر رہا, میں MQM کی نمائندگی کر رہا ہوں. اچھا جی, اچھا بات یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز میں کیا اعتراض ہے آپ کو بھائی؟ فوج سے آپ بھی تو مشورے کرتے ہیں, حسین حقانی کو ریزائن لینا ہے کہ نہیں لینا, کیری لیگر بل پہ وزیر خارجہ کو بھیج کے واپس بلانا, آپ بھی تو مشورے کرتے ہیں فوج سے, تو وہ کرنے دیں. اب میں بات کروں جی, دیکھیے کوئی جو باتیں ہو رہی ہیں, ایک آدمی بیٹھ گیا لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن, بات چیت ہو گئی. اب آپ انٹرپریٹیشنز دیکھیں, میں تو حیران ہوں ان انٹرپریٹیشنز کے اوپر. ایسی بات نہیں ہے. لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ پوری اپوزیشن, الیکٹڈ اپوزیشن, پاکستان کی الیکٹڈ اپوزیشن ہے, پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, یہ دونوں آپس میں بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں. اور میری بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے, کوئی فریم ورک میں رہ کے بات کرنی ہے. طالبان کہتے ہیں ہم سے بات کرو, وہ مجمع لے آئے تو ہم ان سے ڈر جائیں, بیت اللہ محسود لے آئے ہم ان سے ڈر جائیں. آج شیخ جو ہے یہ قادری صاحب آ گئے ہیں, وہ ان سے ہم ڈر جائیں. یہ آخر وہ کیا رہا ہے؟ اب بات سنیں نا, یہ دیکھیں شیخیاں نہیں چل سکتی. یہ جو آپ شیخیاں آج مار رہے ہیں کہ میں 20 لاکھ لے آؤں گا, قادری صاحب آپ تو میری طرف دیکھ کیسے کہ میں مار رہا ہوں شیخیاں, آپ نے کیا نام لینا, کلیئر کریں نام. اب اس سے اور کلیئر کیا ہوگا کہ وہ جو ہے علامہ شیخی صاحب, وہ اب کہتے ہیں میں 40 لاکھ لوگ لے آؤں گا. 15 لاکھ شہر ہے, جب MQM کے لاکھوں لوگ آئیں گے اور لاہور سے پاکستان میں عوام, پروگرام کو اس طرح پاکستان کے عوام ہارون صاحب, میں بات کر لوں, اب میں بات کر لوں. آپ کہتے ہیں ریپرزنٹیشن 1976 کا پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ, اس کے اندر الیکشن کمیشن کو امپاور کیا گیا ہے. کون سی گفتگو کی بات کرتے ہیں جہاں پاکستان چل رہا ہے؟ کوئی اور شہریت رکھنے والا شخص آج 4 مہینے 2 مہینے پہلے آ گیا ہے اور یہ گفتگو کی بات کرتے ہیں. ہمارا دل جلتا ہے. پاکستان کی جمہوریت ہمیشہ انسیکیور رہی ہے. نہیں, رضا ہارون صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ جب طاہر القادری صاحب موجود نہیں تو ان کے متعلق بات کوئی بات نہیں, اور ان کے جو ہیں وہ بات کرنے والے موجود ہیں. میں شفقت صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. کسی بھی لیڈر کے لیے میں سمجھتا ہوں, کسی بھی لیڈر کے لیے صرف طاہر القادری صاحب, رضا ہارون صاحب طاہر القادری کے اسپوکس پرسن نہیں ہیں, تو وہ ریپرزینٹ نہیں کر رہے ان کو. اسلامی شخصیت ہے. اگر میری کوئی بات بری لگی میں اپنے واپس لیتی ہوں, مگر مجھے یہ بہت برا لگا کہ 60 دن الیکشن میں رہ گئے ہیں اور آپ کس حیثیت میں بات کر رہے ہیں. پھر طالبان کی بات مانو, بیت اللہ محسود کی مانو. شفقت محمود صاحب کا ٹیک لوں گا اس میں. شفقت محمود صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز میں آپ کو تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ آپ الیکٹڈ نہیں تھے, لاسٹ ٹائم بائیکاٹ کیا, لیکن فوج اور عدلیہ کو بھی ہونا چاہیے. شفقت صاحب, واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہے, یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ سارے سیٹسفائیڈ ہوں. اور اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ملک میں کافی خدشات ہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی وہ کیسی ہوگی. اور اگر اخبارات پہ اگر آپ دیکھیں تو آج کل جو ایک بہت بڑا نام جو چل رہا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ, وہ اسحاق ڈار صاحب کا چل رہا ہے. اور اس کے بارے میں صحافی لکھ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس پہ شاید اگری کر جائیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمومی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح
چیف الیکشن کمشنر کی تقرری ہوئی اور سب نے اس کو تسلیم کیا، تو اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی بنائی جاتی ہے سب کے ساتھ مشورے کر کے، جو کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشورے کر کے جو سٹیک ہولڈر ہیں الیکشن میں، تاکہ اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو، کیونکہ ہم کوئی بھی، میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کے لیے اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں ہوگا کہ اگر یہ جو الیکشن آنے والا ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہو۔ یہ الیکشن ہماری تاریخ کے حساب سے ایک بہت ضروری الیکشن ہے، اور اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے وہ ایسی ہو جو سب کو قابل قبول ہو کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے گی۔ الیکشن، اس کا مطلب یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشن ملتوی ہو، لیکن یہ اب ہم سب پہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں جس پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، اور اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی نہیں بنتی اور ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے جس سے فار ایگزامپل ہم ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا حق ہوگا کہ ہم بھی جمہوری طریقے سے اس کے خلاف احتجاج کریں۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے جو ساری سیاسی، ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے۔ اور جی اسحاق ڈار صاحب والی بات جو آپ نے کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ میں دونوں پارٹی سے ضرور پوچھتا ہوں ابھی بریک کے بعد کہ واقعی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کا نام ایگری کیا جا رہا ہے یا اس کے جانے کے قریب ہے۔ روزہ ہارون صاحب سے بھی بڑی ایک دو امپورٹنٹ باتیں ان کی پارٹی کے حوالے سے اور اس سارے ہنگامے کے حوالے سے پوچھنی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اس پروگرام دوبارہ وارم ویلکم کہتے ہیں۔ میں نے جانا تو مشاہد اللہ صاحب کے پاس ہے، لیکن کوئکلی شفقت محمود صاحب مجھے یس اور نو بتا دیجئے کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے اسحاق ڈار صاحب کے نام پہ یا خورشید شاہ کا نام بھی اس ضمن میں نگران، آپ کو اعتراض ہوگا کوئی؟ بالکل اعتراض ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں بالکل اعتراض ہے، کیونکہ یہ بہت معزز صاحبان ہے، ہمیں ان کی ذات کی بات نہیں ہے، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ممبر ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ہیڈ کرنا چاہیے وہ ایک کسی نیوٹرل شخص کو کرنا چاہیے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو پارٹی کے بڑے میجر لوگ ہیں وہ یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا کہ آپ کو اس پہ اعتراض ہوگا، ون آف دا اسٹیک ہولڈرز آپ ہیں اس الیکشن میں، نان الیکٹڈ۔ اچھا مشاہد اللہ صاحب، ایم کیو ایم کی جتنی باتوں سے بھی اعتراض کریں آپ اور میں، لیکن ایک بات تو آپ کو سر ماننی پڑے گی کہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے، اور یہی شاید وہ ایک چیز کامن ہے جو ایجنڈا طاہر القادری صاحب لے کے آئے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں لانگ مارچ کے لیے۔ تو اگر ایک ایسا انتخابی سسٹم آ جائے اس میں تو ہم سب کا ہی فائدہ ہے، خالی ایم کیو ایم کا فائدہ تو نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے کینڈیڈیٹ کروڑوں روپیہ نہ خرچے، بلکہ جس طرح ایم کیو ایم کے مڈل کلاس لوگ جو ہے وہ صرف پارٹی ٹکٹ کی بیس پہ الیکشن جیتے ہیں، نہ کہ کروڑوں روپیہ لگا کے اس طرح جیتا جائے۔ اس میں ہمیں کیوں کنفیوز ہونا چاہیے مشاہد صاحب؟ تو اچھی بات ہے یہ تو۔ اچھا پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ خورشید شاہ کو بنا رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب اسحاق ڈار کو بنا رہے ہیں، اس طرح کی کوئی ایسی نہ خبر ہے نہ مشورہ ہوا ہے ایسی، مطلب میڈیا میں تو پھر بہت ساری باتیں آتی رہتی ہیں نا، میڈیا میں آنے سے کیا، میڈیا میں اور میں بہت ساری باتیں بتا دوں ان کو درست مانیں گے، اس کو چھوڑ دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ایسی، مطلب کہ باقی جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ ہم نے پہلے چیف الیکشن کمشنر کے وقت ہمارے پہ بائنڈنگ کوئی نہیں ہے کہ باہر کی پارٹیوں سے ہم مشورہ یا وہ سوال پہ آ جائیں مشاہد صاحب، میں نے آپ سے پوچھا جی۔ دوسری بات نہیں، میں ایک دو وضاحتیں وہ ہارون صاحب نے بھی کی ہیں، مثلاً انہوں نے فرمایا کہ جی غداری کا لفظ بڑا سخت ہے، یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے بھائی، یہ کل سینٹ کی کارروائی پڑھ لیں، جو ماہرین ہیں وہاں ان کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سبورٹ کیا ہے رضا ربانی سمیت، اور ان پہ آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے، اگر کوئی آدمی آئین کو سبورٹ کرے گا تو اس پہ وہ غداری کا ہی مرتکب گردانا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ویسے اچھی بات ہے پھر بھی کہ الفاظ ہمیں اچھے کہنے چاہیے۔ چند دن پہلے آپ کے لیڈر نے کتے کا بچہ، حرام زادہ، یہ لائیو کہا نا لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو کہا، آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ مجھے نہیں آپ پتا، انہیں سمجھا لیں۔ نہیں آپ کو نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے 2:30 بجے رات کو جس دن پروفیسر غفور صاحب کے یعنی کہ ان کا جنازہ تھا، اس دن وہاں ایک میٹنگ ہوئی تھی ادارہ نور حق میں، انہوں نے سیدھی سیدھی گالیاں دی ادھر۔ تو بھائی اگر یہ اچھی بات ہے، میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ جذبات ہر جگہ پہلے تو اپنے گھر میں پہنچنے چاہیے نا، پھر دوسرے میں نے تو ایک آئین کی خلاف ورزی کی، جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سبورٹ کرے گا وہ غدار ہوگا۔ تیسری بات یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر جو ہے یہ اگر مشورہ کریں گے، یہ آئینی تو ہے لیکن جمہوری نہیں ہے، یہ یعنی کہ عجیب و غریب ایک نئی یعنی کہ اصطلاح نکالی گئی ہے کہ جو چیز آئینی ہے وہ جمہوری ہی ہے، کیونکہ آئین ہمارا جمہوری ہے۔
آئین کے تحت جو بھی میکینزم بنے گا, جو بھی مشورہ ہوگا, جو بھی فیصلے ہوں گے, اگر آئینی اس کو آپ سمجھتے ہیں تو وہ پھر جمہوری تو ہے ہی ہے, غیر جمہوری تو کہا ہی نہیں جا سکتا. مجھے ایک چیز کنفیوژن ہو رہی ہے, یہ آپ نے رضا ہارون صاحب کے حوالے سے تو نہیں کہا, یہ آپ جو آپ لینگویج یوز کر رہے ہیں غفور احمد صاحب کے حوالے سے, یہ کس نے کہی ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ کی مجھے, آپ کی کس ریفرنس میں بات کی آپ نے؟ یہ ان کے قائد نے پوچھ لیں نا, معلوم ہے, بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے. وہ رات 2:30 بجے کہا تھا, قوم نے شاید کچھ لوگوں نے کم سنا, میں نے اتفاق سے سن لیا تھا. ٹھیک ہے, کھلی گالیاں دی گئی ہیں نا بھائی. ابھی میڈیا کو کیا کہا گیا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مشورہ جو ہے نا ضرور دیں ہمیں آپ, لیکن ایسا تو نہ کریں نا کہ آپ اپنے آپ کو تو دیکھیں نہیں, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے قبا دیکھ. میں صرف اتنی سی بات یاد کرا رہا ہوں, بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہمیں الفاظ بہتر استعمال کرنے چاہیے. رضا ہارون صاحب, گالی تو بالکل ہی نہیں دینی چاہیے کسی کو. اچھا رضا ہارون صاحب, گالی تو بالکل ہی نہیں دینی چاہیے. جی مشاہد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. رضا ہارون صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں, لیکن میرا سوال بنیادی آپ سے پھر یہی رہے گا کہ بیسیکلی اب رحمان ملک صاحب بھی گئے, واپس آ گئے, ان کو ہمیں یہ پتا چلا کہ الطاف حسین صاحب نے یہی کہا کہ آپ طاہر القادری صاحب سے بات کریں. تو اب یہ ہم یہی سمجھیں کہ آج کی ڈیٹ تک اگر 10 جنوری تک حکومت بات نہیں مانتی تو آپ پھر کراچی سے قافلہ آپ کا بھی چلے گا, اور کتنا ایکسپیکٹڈ ہے کنٹریبیوشن آپ لوگوں کی طرف سے اسلام آباد میں اس مارچ کے لیے جو اصلاحات کے لیے جا رہا ہے, اور کیا جب تک کہ مطالبے پورے نہیں ہوں گے طاہر القادری صاحب جو کہہ رہے ہیں تب تک واقعی آپ بھی وہاں سے نہیں ہٹیں گے, یہ اسٹریٹجی ہے رضا ہارون صاحب؟ جی اس وقت تک تو یہی اسٹریٹجی ہے کہ اسلام آباد مارچ ہوگا, اور اس سے پہلے ڈائیلاگ کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں. جن لوگوں سے مطالبات ہیں, جن باثر جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں یا حکومت بنانے والے لوگ جو بیٹھے ہیں یا دیگر لوگ جو باثر ہیں, ان سے مذاکرات کے دروازے کس نے بند کر دیے ہیں؟ تو کھلے ہوئے ہیں, وہ تو اس پہ جائیں. میں تو یہ بات کروں گا کہ مجھے بڑا وہ ہو رہا ہے کہ جس شعر کو ابھی مشاہد صاحب نے پڑھا, اس پہ کل انہوں نے بڑی ایک صاحب کی کلاس لی تھی کہ یہ شعر بار بار پڑھا جا رہا ہے, یہ آج انہوں نے خود پڑھ دیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو بات فرما رہے ہیں قائد طریق الطاف حسین بھائی نے ساتھیوں کے حوالے سے بگر پرسن, انہوں نے آج اس کی معذرت بھی کر لی ہے جو کل چھائی بھی ہوئی, اور تمام تو یہ تو کلوز سبجیکٹ ہے, اس کا یہاں حوالے کی ضرورت بنتی نہیں. نہیں معذرت کی انہوں نے. تیسری بات میں آپ کو بتاؤں, بڑی جو سب سے مذاقہ خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ آئین کی جب ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ تو درست کرتے ہیں, جی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اپنے مطلب کی کر جاتے ہیں, اور اپنے مطلب کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے میں نے جو بات کری وہ بڑی میں نے تو اپنی سمجھ سے ایک بات کری ہے کہ پھر آپ دیگر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر کیوں رہے ہیں؟ اگر آئین اس بات کی اجازت نہیں رہا تو آپ جائیں کر لیں, 2 افراد کمرے میں بیٹھیں اور وہ کمرے بیٹھ کے فیصلہ کریں. میں نے جمہوری آئین کے اندر اسپرٹ آئین کی جمہوری ہے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, اور وہ جمہوری اسپرٹ ہی اس بات کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر سے مشورہ کریں, مشاورت کریں. اگر آپ اس دفعہ لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف اپوزیشن ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے, آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے سر اس لیے لگائی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اس لیے نہیں لگائی کہ آپ پارلیمنٹ میں موجود ہو کر باقی سب کو. یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا ہے, یہ ایک پوزیشن کی ذمہ داری ہے, کسی سیاسی جماعت کی ذمہ داری نہیں لگائی گئی. اصلاحات کے حوالے سے مل گیا. چوتھی بات, ایک بات اور میں کلیئر کر دوں کہ ایک بات اور کہ بڑے عرصے بعد آئے تھے, تو الیکشن ہونے تھے دسمبر میں 2007 میں, اس سے 2 مہینے پہلے ہی ہمارے مشاہد صاحب کے جو محترم, میں نواز شریف صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں, وہ 8 سال بعد ملک میں واپس آئے تھے, اور 8 سال تک ان کا کوئی بیان میں نے نہیں پڑھا, کم از کم کہ سیاست میں کوئی کنٹریبیوشن رہا ان کا. تو ہمیں کسی دوسرے پہ کوئی بات کرتے ہیں اس کو اپنے اوپر ضرور اپلائی کر لینا چاہیے. جیسے یہ مجھے کہہ رہے تھے, میں ان سے کہتا ہوں کہ 8 سال تک نواز شریف صاحب اگر معاہدے کے تحت باہر نہیں تھے تو اور کیا کر رہے تھے باہر؟ جب وہ باہر گئے تھے تو معافی ریٹرن معافی مانگ کر جو کورٹ میں پیش کی گئی, 8 سال تک باہر رہے اور الیکشن سے 2 ماہ پہلے واپس آئے. تو 1 سال پہلے واپس آ جاتے, 2 سال پہلے واپس آ جاتے, الیکشن سے 2 ماہ پہلے کیوں واپس آئے؟ تو وہ ان کا حق ہے, وہ ان کا حق ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا وہ حق ہے, ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہونے کے ناطے ان کا حق ہے. مشاہد اللہ صاحب کی تھوڑا بڑا دل کریں, مجھے گفتگو کر لینے دیں, بڑا دل کریں. میں نے بڑے سکون سے سنی تھی جب آپ نے کہا تھا. بیچ میں ایک دفعہ آنے کی کوشش کی,
शहबाज शरीफ ने आने की कोशिश आप की, सर सुन लें, उन्होंने वहां से बैठ के इलेक्शन आने की कोशिश की और क्यों नहीं आ सके ये भी हम सब जानते हैं। पासपोर्ट तक के लिए तो उन्होंने दरखास्त दी थी, पासपोर्ट नहीं था उनके पास, कुछ नहीं मालूम। ये तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट आदमी वो बाहर गया, हमें तो ये पता है जेल से बाहर गए थे। अच्छा ठीक है जी, अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बड़े मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। अब बुरा नहीं लगना चाहिए मुशाहिद को, मुझे बुरा नहीं लगा था, मैं बड़े ठंडे मिजाज के जवाब, मुझे बुरा नहीं लगा। अब अपनी वज़ीर आला ने भरे जलसे में पाकिस्तान के सदर के भूल गए मुशाहिदुल्लाह साहब। अच्छा मुशाहिद साहब भाई वापस जबरदस्ती भेजा गया था, आपके क्यों नहीं गुस्सा नहीं होना चाहिए भाई, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं तो डिबेट कर रहा हूँ, मैं तो बातचीत कर रहा हूँ। मुशाहिद साहब और रज़ा हारून साहब यार मैंने मेरी साहब से बात की, जी जी आपके लास्ट सॉरी ये तकरीर किसी जलसे में करें, रज़ा हारून साहब जब बात कर रहे थे खामोशी जलसे में जाकर करें यार, ये दो आवाज़ों का फेड आउट करते हैं। देखिए रज़ा हारून साहब देखिए दूसरों को बता रहे हैं, खुद भी वो करें। अब जब हम बात कर रहे हैं तो आप वो गुस्सा कर रहे हैं। देखिए बात ये है, एक शख्स पाकिस्तान में आता है, देखिए रज़ा हारून साहब आपको मेरी बात बुरी लग गई थी कि मैं कोई जातियात पे बात कर रही हूँ, तो अभी मैंने जो बातें सुनी है वो तो बड़ी अजीबो गरीब सी है। अच्छा जी, अब देखिए ना, आप उनको रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं ना, अगर वो मौजूद नहीं है तो आप उनकी हमदर्दी कर रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं। तो अगर मैंने आपको उनका स्पोक्स पर्सन कह दिया तो आपने बुरा समझ लिया उसको। अच्छा मैं अब ये कहना चाहती हूँ, अल्लामा डॉक्टर, क्योंकि उनको मेरा जो था अल्लामा शेखी वो बुरा लगा, मैं वापस लेती हूँ और मैं कहती हूँ अल्लामा डॉक्टर अल्लामा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो पाकिस्तान के आइन के तहत पार्लियामेंट में इलेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, गैर आईनी डिमांड्स के इसको अदलिया को और फौज को आप शामिल करें। आप देखें इनके डिमांड्स। और दूसरी चीज सर एक मिनट सुने, मैंने आप सबको बड़ा गौर से सुना। जी। आप एक ऐसी शख्सियत को जो पार्लियामेंट में आ नहीं सकता, जो पार्लियामेंट को मानता नहीं है, तो आप उसको क्या जमहूरी शख्सियत कहेंगे? इस्लामी शख्सियत है। शायद मैं भी अपना जेवर दे दूं, शायद मैं भी उनसे अकीदत रखती हूं, मगर एक इंपॉर्टेंट शख्सियत एंटी फोर्सेस, एंटी इंटरनेशनल फोर्सेस से इस्तेमाल हो गई है। और अल्लामा साहब को भी ये सोचना चाहिए कि जलसा अगर तालिबान बड़ा कर लें, जलसा अगर बैतुल्ला महसूद कर ले, तो ये इनमें और उनमें फर्क क्या रहेगा? इनमें फर्क क्या? ये पॉइंट पे खत्म हो। शफकत महमूद साहब का बड़ा शुक्रिया। कंक्लूजन रबाक साहब को मैं ले नहीं सका, वक्त की किल्लत थी। व्यूअर्स कुछ भी हो, दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हैं कि अफवाज पाकिस्तान से मुशावरत करना जो है वो 73 के दस्तूर के साथ तालमेल कोई बनता नहीं उसका। और कियानी साहब और ISPR खुद कह चुके हैं कि हमारा इस इशू से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको फौज को तो घसीटा ही ना जाए कॉन्सेंट के लिए भी, तो बड़ी मेहरबानी होगी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर, जो बड़ी फ्रेजाइल है, जो बड़ी कमज़ोर है, जिसने अभी बहुत आगे जाना है। ये सबसे अहम इशू। और जजेस का तो सवाल ही पैदा ही होता मुशावरत का, उनका क्या काम बैठ के निगरान हुकूमतों की मुशावरत करें। अदरवाइज तो फिर आपको पता जुडिशल एक्टिविज्म से भड़के भी हमने एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें माजी में देखी हुई हैं, जुडिशरी के हवाले से भी। आज का ये प्रोग्राम था। मुझे नेक्स्ट टाइम तक इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।